ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی باوقار اور باعلم شخصیت سے ملوا رہے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی صحافت یعنی جرنلزم کے نام کی۔ ہماری آج کی معزز مہمان شخصیت ہیں جناب عارف عزیز صاحب، ایڈیٹر روزنامہ ندیم بھوپال۔ آپ ایک مشہور اور معروف صحافی یعنی جرنلسٹ ہیں۔ عارف عزیز صاحب کی عمر اس وقت 84 سال ہے اور اس عمر میں بھی آپ پوری لگن اور محنت کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ عارف عزیز صاحب، سب سے پہلے آپ اپنی تاریخ پیدائش کے بارے میں بتائیے۔ جی جناب والا، میں 5 مئی 1942 کو بھوپال میں پیدا ہوا۔ جی، اور میرا خاندان بھوپال کا قدیم خاندان ہے۔ جی، اس وجہ سے کوئی بھوپال کے باہر کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس میں۔ اچھا، محلہ کون سا تھا آپ کا؟ محلہ جمراتی میں تو میرا آبائی محلہ ہے۔ جی، آپ نے اپنی ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ خصوصاً دارالعلوم تاج المساجد بھوپال میں داخلے کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیں۔ میری ابتدائی تعلیم تو یعنی گھریلو ہے، یعنی والد صاحب کا یہ ارادہ تھا اور تمنا تھی کہ میں قرآن کی حفظ کروں، تو ناظرہ میں تھوڑا کچھ پڑھ کے ایک آدھ پارہ حفظ شروع کر دیا تھا۔ ناظرہ ہی میں نے مولوی مولانا عبدالرشید مسکین صاحب جو تھے، ان کی بیٹی اور ان کی بھتیجی سے میں نے ابتدائی تعلیم ہوئی میری شروع۔ چوکدار پورے میں یہی محلے میں رہتے تھے، اور ابراہیم پرواری کی مسجد کے امام تھے۔ بہت ہی بزرگ تھے، بہت ہی اہم ان کا اس دور میں یعنی رہا مولوی عبدالرشید مسکین صاحب کا۔ انہوں نے تبلیغ کا کام بنیادی طور پر انہوں نے شروع کیا تھا بھوپال میں۔ ہاں، آج لوگ یعنی دوسروں نے اس کو آگے بڑھایا، یہ کیا وہ کیا، مگر وہ اپنے طور پر کرتے تھے تبلیغ کا کام۔ وہاں چلے جاتے تھے ٹاکی پر، سینما پر، وہاں لوگوں کو روکتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے، سنتے تھے۔ سڑک پر کوئی ایسی بات دکھتی تھی ان کو جو کہ مناسب نہیں تھی، اس پر وہ ٹوکتے تھے، اور کوئی نہیں مانتا تھا، وہ کہتے تھے بھائی میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، تمہارے دل چاہے مانو نہیں مانو۔ ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ اکثر مایوس ہوتے تھے تو وہ اپنا مسجد کے جو وہ تھے پلر تھے، کھمبے تھے، ان پر اپنا ڈنڈا مار کے کہتے تھے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا، اب یہ نہیں مان رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو ان کے گھر سے میری تعلیم شروع ہوئی، ہمارے محلے میں وہ تھے، اور وہ عبدالرشید مسکین صاحب حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب پیر ننھے میاں کی بھی استاد تھے۔ پیر ننھے میاں کے باقاعدہ پڑھانے جاتے تھے۔ پیر ننھے میاں کے خاندان سے ہمارا بڑا تعلق تھا۔ میرے چچا اور ایک بڑے بابا جو تھے وہیں پر رہتے تھے، میری شادی اسی مکان سے ہوئی، تو یعنی ہمارا بہت تعلق تھا۔ وہ کئی پیر صاحب بھی پڑھنے کے لیے آتے تھے مسکین صاحب کے گھر، تو وہ یہیں راستے سے نکلتے تھے، کبھی ہمارے گھر بھی تشریف لے آتے تھے۔ جانے پہچانے سے ہم لوگ بولتا۔ ہماری دادی جو تھی ان کو وہ قدیانی اماں کہتے تھے، قدیانی اماں کہتے تھے، اور خاندان کی جو بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں ان کے خاندان میں کوئی تھا نہیں ایسا بڑا ہوا، تو ہماری دادی کو وہ اپنے بڑے بوڑھی کی طرف سے کوئی مسئلہ ہوتا تو ان کے مشورہ کرتے تھے، بچوں کی تربیت، بچوں کی پیدائش کے سلسلے ان سے وہ جو کہتے تھے ان کے مانتے تھے۔ یوں کر کے یہ بیک گراؤنڈ یہ رہا۔ پھر اس کے بعد یعنی جب میں حفظ کر لیا، میں نے 2-3 حافظوں میں پڑھا میں نے، آخر میں عبدالمجید صاحب مسجد کے جو امام تھے، ابھی بات تک ہی حیات رہے ہو، ان سے پڑھا میں نے۔ جب میں نے حفظ کر لیا، پھر والد صاحب نے مجھے تاج مساجد میں عربی کے لیے پڑھنے کے لیے داخل کر دیا۔ عربی کی تعلیم آپ نے؟ عربی کی تعلیم تو وہاں پر یہ ابتدا یوں کر کے ہوئی،
اس کے علاوہ ایک اور بات بتاؤں، خاص بات تھی جی وہ میرے نزدیک تو بہت اہم بات ہے. اس زمانے میں یہ مزاج نہیں تھا اولاد کی تربیت کا. میرے والد صاحب بہت یعنی متفکر رہتے تھے میری تربیت کے بارے میں. تو انہوں نے بچوں کے جو رسائل اس زمانے میں نکلتے تھے وہ انہوں نے رسائل ہمارے گھر میں جاری کرا دیے تھے. جی بچپن میں ہم نے وہ رسالے پڑھے. ہماری بہنیں بھی پڑھتی رہیں، ہم پڑھتے رہے. تو میرے خیال سے یہ میری بنیاد اسی سے پڑی کا نتیجہ ہے. لکھنا پڑھنے کی بنیاد جو تھی وہ میرا مزاج وہیں سے پڑا. جی حالانکہ ان کا یہ مقصد نہیں تھا. ان کا مقصد یہ تھا وہ ان کا یہ پڑھے لکھے وہ کرے ہو. مگر بعد میں میرا یہ ہوا کہ میں لکھنے پڑھنے کے تو شاید مسائل کی تعلیم کے زمانے میں میں نے لکھنا شروع کر دیا مگر میں وغیرہ. پھر اس کے بعد باقاعدہ لکھتا رہا. پھر آفت میں گیا تو پھر یہ بہت ہی موقع ملا مجھے لکھنے کا. آج تک یہ کام ہو رہا ہے. آپ ایک سینئر صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ مصنف بھی ہیں. آپ کی لکھی ہوئی کچھ کتابوں کے نام بتائیں. جی ہاں، میرے خیال سے 15-16 کتابیں جو آپ کو یاد ہے. 16 کتابیں میری شائع ہو چکی ہیں. جی اور اس میں پہلی کتاب تھی نبض دورہ. میں نے 1978 یعنی 80 سے کالم لکھنا شروع کیا تھا جو آج تک لکھتا ہوں. جی تو اس کالم کا اہم جو کالم تھے وہ میں نے جمع کیے تھے کتاب میں. اس کا نام رکھا تھا ہم نے نبض دورہ. تو یہ پہلی کتاب تھی. مجھے شخصیات پر لکھنے کا بہت شوق تھا بچپن سے. تو میں اپنے دوستوں کے بارے میں لکھتا تھا، اپنے استادوں کے بارے میں لکھتا تھا. ہمارے محلے میں خواجہ محمد صدیق صاحب عیسی علی مسجد میں مؤذن تھے. وہ مولانا عبدالرشید مسکین صاحب امام تھے. اس زمانے میں انہوں نے ایک بچوں کی ایک تنظیم بنائی تھی نقیب الطلبہ. تو اس کے لیے میں مضمون لکھتا تھا. ہر جمعے کو اس کا جلسہ ہوتا تھا، وہاں پر سناتا تھا ہوتا تھا. یوں کر کے مختلف موقع مجھے ملتے رہے لکھنے پڑھنے کے. وہ یعنی آگے بڑھتے رہے. میں نے شخصیات کو بہت لکھا. میری 5 کتابیں تو اردو اکیڈمی نے چاہی تھی. شخصیات 5 کتابیں تقریباً 250 بھوپال کی شخصیات پر. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھوپال پر کام کرنے والا آدمی کے لیے آپ کی شخصیات پر مضامین جو ہے وہ بہت مفید ہیں.